نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب ہم اپنے ایک دن کا جائزہ لیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دن کا آغاز کرنا ہے آپ نے صبح کا۔ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، 1000 سنتیں، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، اردو میں بھی ہے، آپ عربی میں ہے بیسیکلی، اگر ہو سکے تو روزانہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو پڑھ کے اپنا جائزہ لینا شروع کریں۔ کیا میں یہ کرتی ہوں، کیا میں یہ کرتی ہوں، کیا میں یہ کرتی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے گا اچھی نیت کے ساتھ، وہ کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ریوارڈ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے، ہم انسانوں کی محبت کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یحببکم اللہ، اس کائنات کا رب جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے وہ محبت کرے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دی جاتی۔ پھر کسی کی محبت حاصل کرنا بھی مشکل کام نہیں۔ تو راستہ کہاں سے آتا؟ سنت کا۔ اس لیے ایک جرمن نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا اے ڈے ود دا پروفٹ، اے ڈے ود دا پروفٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزاریے۔ تو اپنا دن ان کے دن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ ہر کام، لیکن جو ایک اوور آل اسکیچ ہے نا دن کا، 3 میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا نا، ایک اللہ سے اپنے تعلق کو امپروو کرنا ہے ہم نے، ایک لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو اچھا کرنا ہے، اور ایک اپنی سیلف گروتھ کے اوپر توجہ دینی ہے۔ ان 3 چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے وہاں سے رول ماڈل سامنے رکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی ہیبٹس وہ ہیں جو آپ کی تھی، یا وہ کام ہم کرتے ہیں جو آپ کرتے تھے یا نہیں، تو اس پر آپ نے ورک کرنا ہے۔ یہ میں نے اوور آل آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیا ہے، رائٹ؟ لیکن چند چیدہ چیزوں کا میں ذکر بھی کروں گی۔ مثلا کامیاب زندگی کامیاب دنوں سے بنتی ہے، بہترین استعمال کیے ہوئے گھنٹوں اور منٹس اور لمحوں سے بنتی۔ اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور ٹائم، یور ڈے، یور آورس، یور منٹس اینڈ سیکنڈس۔ کیونکہ شروع میں نے بات کی تھی کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ وقت زندگی ہے نا، جتنا بھی ہمیں ملا ہے، ٹوٹل نمبر آف آورس۔ تو اس کی کامیابی کا انحصار کس چیز پر ہے کہ آپ ان آورس کو، ان منٹس کو کس طرح گزارتے ہیں۔ اگر ہم اس کے مختلف حصے کر لیں، اس کا بریک ڈاؤن کر لیں، تو اپنی زندگی کو ایک دن سمجھے، مثلا کہ اپنا ایک دن کیسے گزارتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کا آغاز بھی اچھا ہو اور جس کا انجام بھی اچھا ہو۔ تو دن کے آغاز اور انجام پر خاص طور پر نظر رکھیے، کیونکہ جب آپ صحیح ڈائریکشن پر اپنی گاڑی لے چلتے ہیں نا تو انشاءاللہ صحیح منزل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ٹیک آف ہی غلط کیا ہے تو پھر آپ اپنے اصل منزل یا مقصود یا مطلوب جگہ تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے صبح کے معمولات ٹھیک ہو گئے تو آپ کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے دن کا آغاز بہترین کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ یعنی لائف سٹارٹس ود دا فرسٹ پارٹ آف دا ڈے۔ اب جس دن ہم پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے، وہ ہماری زندگی کا پہلا دن ہمیں نہیں پتا، وہ تو ایک لاشعوری سی کیفیت میں گزر گیا، کوئی ہمیں بتایا بھی تو فائدہ کچھ نہیں۔ لیکن اب ہم اپنی زندگی کا سٹارٹ کہاں سے لیں؟ صبح سے۔ صبح کے وقت کیا سوچیں؟ ہماری آج زندگی شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں محاسبہ کر لیں اپنا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے، آپ کی صبح کب ہوتی ہے، آپ صبح کے اس وقت کو کتنا کیش کرتے ہیں، آپ کی صبح کا وقت کس کام میں استعمال ہوتا ہے۔ زندگی سے آغاز ہوتا ہے یا موت سے آغاز کرتے ہیں؟ پتہ ہے میں موت کس کو کہہ رہی ہوں؟ جی، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ باقی سب اس کے تابع ہے۔
That is the most productive part of your day. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دعا دی تھی کیا؟ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. ٹھیک. خوش قسمت ہیں وہ جن کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس ہائیسٹ لیول پر نہیں بھی تو فرض کے درجے میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ فرض کا درجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز. اب اگر عادت نہیں فجر کی نماز کی یا تہجد کی تو کون سی ڈرل کریں گے، کون سی ایکسرسائز کریں گے؟ فائدے اور نقصان والی. رائٹ. کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، کیا حاصل کرتے ہیں کیا لوز کرتے ہیں، دونوں کا کمپیریزن کرے، اپنے لیے خود لکھے کہ اگر میں 4 بجے اٹھوں تو کیا فائدے ہیں اور اگر میں 8 بجے اٹھتی ہوں تو کیا نقصان ہے. ٹھیک. یا کیا فائدے ہیں؟ فائدہ تو اس میں ایک ہی ہے، بس مزے کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو خواہشات سے باہر نکل کر دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ فائدے کی چیز کون سی ہے. اس میں جسمانی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جذباتی طور پر بھی اس کی بہت اہمیت ہے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے فوراً بعد بادبار السجود کیا ہونا چاہیے؟ سجدوں کے بعد بھی دعائیں، اذکار صبح شام کے جو ہم پڑھتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن آپ واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ایکسرسائز. ایکسرسائز میں موسم کے حساب سے آپ باہر اور اندر دونوں میں سے کسی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں. اگر باہر نہیں نکل سکتے، یہ گھر ایسی جگہ ہے کہ باہر ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی اندر، تو پھر آپ کیا انڈور ایکسرسائز کے طریقے جانیے. کوئی بھی چیز مشکل نہیں، امپاسبل نہیں. آپ کو پراپر طریقے سے اسٹریچز کرنا آنے چاہیے. فلور کی ایکسرسائز آنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی کمرہ خالی نہیں، کچھ نہیں، لیکن جس جائے نماز پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اتنی جگہ تو مل جائے گی نا آپ کو. تو اتنی جگہ میں کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہیں وہ کرنا جان لیں. پھر 2 چیزوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں، مثلا اسٹریچز اور صبح شام کی دعائیں، یا آپ دونوں ایک وقت میں کر سکتے ہیں اگر وقت کم ہے. ٹھیک ہے. اگر ایکسرسائز کا اس وقت نہیں ٹائم کہ آپ کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے یا کچھ اور کام کرنے، تو پھر فوری طور پر آپ ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی صبح شام کے اذکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں. اگر آپ تلاوت نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، مثلا بچے کی پیدائش کے بعد، پیریڈز کے دنوں میں، مثلا آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ قرآن مجید کھول کے لاؤڈلی نہیں پڑھ پا رہے، تو کیا پڑھیں ہی نا، چھٹی. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیسٹ پلیئر، سی ڈیز، موبائلز، IVR، کہیں سے بھی آپ اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، یعنی کوئی عذر نہیں ہو سکتا. جہاں سے آپ کی تلاوت کی ریڈنگ چھٹی، آپ بک مارک لگا دیں، وہیں سے آپ لسننگ شروع کر دیں، اور لسننگ کرتے وقت اپنے اندر ہی اندر اس کو دہراتے رہیں. اور ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے لسننگ میں، وہ ہے یہ بالکل سچ کہا جا رہا ہے. میں اپنے آپ کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہوں یہ بالکل سچی بات ہے، یہ بالکل سچ ہے، یہ بات ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا ہونا ہے، یہ ایسے ہوا تھا. یعنی اکارڈنگلی اس کو میں جواب دیتی ہوں تاکہ ایکٹیو لسننگ ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ کہیں بیچارہ کیسٹ پلیئر چل رہا ہے اور ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، دھیان ہی نہیں. تو اس میں توجہ کے لیے باتیں کریں، اس سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. یہ آلٹرنیٹ دے رہی ہوں، مین کورس نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اسی پہ انحصار کر لیں. رائٹ. اچھا، پھر اذکار کے کیا فائدے ہیں؟ صبح شام کی دعاؤں کے کیا فائدے ہیں؟ عافیت ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، اور ایک اطمینان ہے کہ اب ہونا کچھ نہیں، بس میں اللہ کی حفاظت میں آ چکی ہوں. رائٹ. ورزش کے کیا فائدے ہیں؟ کرنے کے اور نہ کرنے کے. ہر عادت کے ساتھ وہی ڈرل کریں گے. اب آپ ساری ایک دن میں نہیں شروع کر سکتے چیزیں، ایک دن میں ایک کر لیں، اگلے میں اگلے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک، اس کو تھوڑا اور بہتر بنا لیں. نیکسٹ ڈے کرتے 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 یہ سارے ٹارگیٹس لکھ لیں. ان میں پھر آگے اسمال بریکس آتے ہیں ان کی مزید امپروومنٹ کے لیے. ویسے تہجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ ان فی خلق السماوات.
آپ کو آتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آتی تو حفظ کرنا شروع کر دیں، اپنا ٹارگٹ لکھ لیں کہ ان آیات کو حفظ کرنا ہے۔ حفظ کرنے کے باوجود بھی نہیں ہے آپ کو ترتیب یاد رہتی، کوئی پرنٹ کر کے لکھ کے لگا لیں کہ اس وقت آپ دہرا لیں۔ تہجد شروع کرتے ہیں تو دعا استفتاح کیا ہے؟ اللہم لک الحمد۔ اگر دعا یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو اپنا ٹارگٹ لکھ لیں کہ مجھے یہ دعا یاد کرنی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آغاز کرتے تھے۔ اسی طرح وہ جو 1000 سنتوں والی میں نے بات کی ہے نا، تو اس میں ایک ایک کو چھوٹے چھوٹے پھر ٹارگٹ، یعنی سب ڈویژن ان کی کر لیں اور ان کو اپنے ساتھ کمپیریزن کرتے رہیے، مجھ میں ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو پروفٹ کا اتباع کرنا ہوگا۔ تب کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیز تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور گناہ معاف ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔